ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پچھلی مجالس میں آپ نے قرآن و سنت کے مطابق بہت ساری باتیں سماعت کی۔ آج ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر اس کی مختصر تشریح کروں گا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے۔ ایمان کا بیان اس حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السقر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ یعنی پورے کالے بال تھے۔ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا، نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام حضور کی مجلس مبارک میں بیٹھے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے بالکل وائٹ کپڑے پہنے تھے اور اس کے سر پر بالکل کالے بال تھے اور اس کے کپڑوں پر اور اس کے سر پر اس کے حلیے پر کوئی سفر کا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جب دور سے سفر کر کے آتا ہے تو اس کے کپڑوں میں کچھ مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے، داغ دھبے لگ جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کہیں دور سے آیا ہے۔ سفر کرنے کے بعد کپڑے اتنے سفید اور وائٹ نہیں رہتے ہیں، بال بھی بکھر جاتے ہیں، بال بھی جو ہے سلامت نہیں رہتے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آدمی بالکل نیا تھا، ہم صحابہ میں اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اگر ظاہر سی بات ہے مدینے کا رہنے والا ہو تو کوئی تو جانتا ہوگا۔ اب اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آنے والے مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آنے والے تھے، کیونکہ تمام صحابہ میں کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے، یعنی دو زانو بیٹھ گیا جس طرح ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اور حضور کے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ اس کے گھٹنے حضور سے مل گئے۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ اس شخص نے کیا سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا کیا؟ اسلام کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ یعنی اسلام کیا بتایا حضور نے؟ اس شخص نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کر جو اللہ نے 5 وقتہ فرض کی ہے، اگر استطاعت رکھتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر، اگر اور استطاعت رکھتا ہے تو خانہ کعبہ کا حج کر۔ یہ اسلام ہے۔ رمضان کے روزے رکھ، اس چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب پھر اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سن کر عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ کیا کہا؟ اس شخص نے کیا کہا؟ آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں یعنی حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کون سا آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور پھر جواب حضور نے دیا تو کہتا آپ نے سچ کہا۔ یہ کون آدمی کہا کرتا ہے؟ اب مثال کے طور پر میں اگر کسی سے سوال کروں کہ بتاؤ نماز میں کتنے فرائض ہیں، اگر وہ بتا دے کہ نماز کے اندر 7 فرائض ہیں تو پھر میں اسے کہوں گا ہاں تو نے سچ کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے سے مجھے معلوم ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 7 فرض ہیں۔ اب پوچھوں کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں تو پھر کوئی جواب دے کہ نماز میں 6 شرطیں ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں تو نے صحیح کہا۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوگا؟ اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ نماز کی شرطیں مجھے معلوم ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو بتایا وہ سچ کہا۔ اب کوئی ایک عام مسلمان کسی عالم سے سوال کرے کہ حضرت مجھے اس کے بارے میں بتائیے، کوئی میرا تجارت کا کوئی مسئلہ ہے۔ اب جب اس عالم صاحب نے تجارت کا اسے مسئلہ بتا دیا تو اب یہ کیا کہے گا؟ جزاک اللہ، آپ نے میرا مسئلہ حل فرمایا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ وہ اس کے جواب میں یہ کہے گا، وہ اس کے جواب میں یہ تھوڑی کہے گا ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ تو وہ کہتا ہے جس کو پہلے سے جو ہے بات معلوم رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے حضور سے اسلام کے بارے میں پوچھا اور حضور نے بتایا کہ اسلام اس چیز کا نام ہے تو اس شخص نے کیا کہا؟ آپ نے سچ فرمایا۔ اب اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کون سا بندہ ہے، سوال بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال حضور سے پوچھا، ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا چیز ہے؟ پہلے کیا پوچھا تھا؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اب پوچھ رہا ہے ایمان کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو خدائے تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر یقین رکھنا، اس کو دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے۔ تو تقدیر کو دل سے ماننے کا نام، فرشتوں، رسولوں اور اللہ کی کتابوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو اس کی تشریح تو بہت جو ہے طویل ہے، انشاءاللہ آگے کی مجالس میں آپ سماعت کریں گے، صرف حدیث پاک آپ نے سن لی اور اس کا ترجمہ سن لیا۔ اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آنے والے شخص تھے یہ کون تھے؟ یہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے یہ 2 سوال کیوں پوچھے؟ یہ اس لیے پوچھے تاکہ جبرائیل علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں حضور سے اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھیں
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں بتائیں تو حضور کے بتانے سے صرف ان کا فائدہ نہیں ہوگا، تمام صحابہ کا فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تمام صحابہ کا۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھ سے ابھی ایک مسئلہ آپ پوچھیں گے، اب میں جواب دوں گا تو اس جواب دینے میں صرف ان کا فائدہ نہیں ہے، جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کا فائدہ ہے۔ ایک مسئلہ اگر کسی نے مجلس کے اندر کسی عالم سے پوچھ لیا اور اس عالم نے اس مجلس میں قرآن و سنت کے مطابق جواب دیا تو اس کے اندر سارے لوگوں کا فائدہ ہے، سارے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور سب کو دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں کیوں آئے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو دین، اسلام اور ایمان کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے حضور سے اس لیے پوچھا تاکہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھیں، ایمان کے بارے میں پوچھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب عطا فرمائیں تو تمام صحابہ کو پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، ظاہر سی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان کی اصل صورت میں کسی نے نہیں دیکھا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے جو ہے عرض کی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی حضور کی بارگاہ میں کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک جلوہ دکھایا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو جبرائیل سید الملائکہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ آنے والا شخص کوئی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، لیکن وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے انہیں پہچانا نہیں اور پہچان نہ سکے کہ بالکل وائٹ کپڑوں میں، کالے بال اور سفر کے آثار بھی ان کے جسم سے ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس امت کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام کو، اور آج تک ہم کو یہ حدیث پاک پہنچی ہے کس کی وجہ سے؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سوال نہیں کرتے تو یہ حدیث پاک ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے حضور کی خدمت میں آتے تھے اور حضور سے سوال کرتے تھے تاکہ حضور جواب عطا فرمائیں تو وہ جواب سارے صحابہ سن لیں اور سن کر تمام صحابہ کی معلومات میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث پاک مسلم شریف کی اور مشکات شریف میں اور حدیث کی بہت ساری کتب میں جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير